اللہ 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 صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ بلال خان شہید اسلام آباد کی سرزمین پر نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور یہ پورے پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کا سب سے پرامن شہر اسلام آباد کہلاتا ہے، اور اسلام آباد کے اندر کس طرح بے دردی کے ساتھ محمد بلال خان کو شہید کیا گیا، اور ابھی تک ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے۔ محمد بلال خان ایک قلم نگار تھا اور صحافی تھا۔ اس نے بہت محنت کے ساتھ بڑی کم عمری میں یہ مقام حاصل کیا، اور بڑی جرت کے ساتھ ہر موضوع پر گفتگو کرنا اور دلائل کے میدان میں اتر کر ہر چیز کو دلائل سے لکھنا اور لوگوں تک پہنچانا ان کا شیوا تھا، اور بڑے بڑے مذہبی اجتماعات میں بغیر کسی مسلک کی تفریق کے وہ شامل ہوتے، اور ہر جگہ جا کر لوگوں سے آگاہی لیتے اور آگے لوگوں تک سچا اور بہترین پیغام پہنچاتے۔ تفریق مذہب کی شامل نہیں تھی بیچ میں، اسی وجہ سے بہت سے رہنما بھی ان سے نالاں تھے اور اکثر ناراض بھی رہتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی حق کلمہ کہنا چھوڑا نہیں اور حق کا ساتھ دیا۔ اور بعض اوقات ان میں شدت بھی آ جاتی تھی، گو کہ اتنی شدت ہونی نہیں چاہیے، ہر معاملے میں کچھ لچک بھی رکھنی چاہیے، لیکن وہ اپنے موقف میں کبھی لچک نہیں لاتے تھے۔ ہمیشہ اس نے حق بات کو دھڑلے کے ساتھ بیان کیا۔ ہمارے ملک کے اندر یہ ایک بہت غلط میسج جا رہا ہے کہ اگر کوئی دلائل کی میدان میں آپ کو دلائل سے ہرا دے تو آپ دلائل کا جواب نہ دے سکیں تو گولی سے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے شہروں کے اندر بے شمار علماء کو، دینی اسکالرز کو، مذہبی رہنماؤں کو اور مذہب سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کو اکثر اس لیے قتل کیا جاتا ہے کہ وہ دلائل کے میدان میں جو جواب مانگتے ہیں وہ جواب باطل نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے بلال خان کو اسلام آباد کی زمین پہ اس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ان کے ورثاء، والدین، بھائی سارے اس غم میں نڈھال ہیں، لیکن صحافی برادری اور بے شمار سوشل میڈیا پہ ان کے چاہنے والے آج ان کے لیے سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، قتل کے محرکات سامنے لائے جائیں، پتہ چلے کہ حملہ آور کون تھے جنہوں نے کھانے سے اٹھوا کر، گھر سے بلوا کر اسلام آباد کے اندر ایک گلی کے اندر اس کو اتنی بے دردی سے شہید کیا۔ آخر وہ کال کر کے بلانے والے کوئی اپنے ہی تھے، تو اس لیے سب چیزیں واضح ہونی چاہیے، قاتلوں کا پتہ چلنا چاہیے۔ اسلام آباد کی سرزمین پہ بے شمار علماء شہید ہوئے، آج تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلا۔ بلال خان کے قاتلوں کا پتہ بھی چلنا چاہیے، اور یہ روش ختم ہونی چاہیے۔ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو قتل عام کر رہے ہیں اور حق زبانوں کو اس طرح بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم بلال خان کے جتنے ورثاء ہیں، والدین ہیں، بھائی ہیں، ان سب سے اس غم اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بلال خان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مشن کو، ان کی نظریے کو آگے ان کے اہل خانہ تکمیل تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب اللہ اللہ